بسم اللہ الرحمن الرحیم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 46 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے ام، یعنی کیا۔ تسألهم، تسألو تو سوال کرتا ہے، تو مانگتا ہے، ہم ان سے، اجرن یعنی اجر یا اجرت یا معاوضہ، فہم ف تو، ہم وہ، من سے، مغرم مغرم نکلا ہے غرامت سے، اور غرامت ایسے جرمانے کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی غلطی کے ادا کرنا پڑ جائے، اسے عربی زبان میں غرامت یا مغرم کہتے ہیں۔ مثقلون یعنی جن پر کوئی بوجھ ڈال دیا جائے اور اس بوجھ سے گویا کہ ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہو۔ مثقلون نکلا ہے ثقل سے، ثا، قاف اور لام، اور اس کا معنی ہوتا ہے بھاری چیز۔ مثقلون یعنی جن پر کوئی بھاری چیز ڈال دی گئی ہو اور اس کے بوجھ سے ان کی کمر گویا کہ ٹوٹی جا رہی ہو۔ آیت کا سادہ ترجمہ توجہ فرمائیں گے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے رسول کیا آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہیں، آپ ان سے اللہ کا پیغام پہنچانے کا کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ اس غرامت کو ادا کرنے کے لیے، اس جرمانے کو ادا کرنے سے ان کی کمریں ٹوٹی جا رہی ہیں اور یہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے، انہیں یہ بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو اس پیغام پہنچانے کا کوئی صلہ، کوئی اجر ان سے نہیں مانگتے، کوئی مال و دولت ان سے نہیں مانگتے، کوئی سہولت ان سے نہیں مانگتے، تو پھر یہ کیوں آپ کی بات نہیں سنتے؟ اور اس آیت میں یہ جو بات کی گئی ہے کہ کیا آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں، یہ گویا مربوط ہے ان پچھلے سوالوں سے کہ جو فرمایا تھا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یا کیا تم نے ہم سے قسمیں اٹھوا رکھی ہیں، یا کیا تمہارے کوئی اور شریک ہیں کہ جو اللہ کے فیصلوں پر مؤثر ہو جائیں گے۔ اور یہاں سوال کیا کہ اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ ان کی کمریں ٹوٹی جا رہی ہیں اور یہ اس جرمانے کو ادا نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کوئی جرمانہ گویا ان پر عائد کر دیا ہے اس دین بتانے کے بدلے میں۔ آیت نمبر 47 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، ام یعنی یا، کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور چونکہ پہلی آیت میں ام کیا کے معنوں میں آ چکا، یہاں پر یا کے معنوں میں ہے۔ ام یا، عندہم عند پاس، ہم ان کے، عندہم ان کے پاس، الغیب غیب ہے۔ غیب ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو 5 حواس 5 سینسز جسے محسوس نہ کر سکتی ہو، یعنی جسے نہ دیکھا جا سکتا ہو، نہ سنا جا سکتا ہو، نہ سونگھا جا سکتا ہو، نہ چکھا جا سکتا ہو، اور نہ ہی لمس کیا جا سکتا ہو، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے فرشتوں کا وجود ہے، جیسے روح کا وجود ہے۔ ام عندهم الغیب، یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم
تو وہ یکتبون کتابت سے نکلا ہے یعنی لکھنا، یکتبون یعنی لکھتے ہیں۔ سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا کیا ان لوگوں کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کی خبریں ہیں ان کے پاس، تو یہ لوگ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یعنی قضاء و قدر کے فیصلے، تقدیر کے، نصیب کے فیصلے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا یہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ جو لکھ دیں گے قیامت کے دن وہی نتیجہ نکلے گا؟ جو ان کے پاس علم غیب ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اور اللہ مجرموں اور مسلموں کو ایک جیسا مقام عطا کرنے والا ہے، کیا اپنے اس غیب کے علم جو ان کے پاس ہے اس کے نتیجے میں یہ لوگ فیصلے لکھتے ہیں، یہ لوگ آئندہ کی تقدیریں لکھتے ہیں؟ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں، یہ جو دونوں سوال ہیں ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 46 اور 47 میں، کیا آپ اجر مانگتے ہیں ان سے؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اجر نہیں مانگتے، تو پھر انہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح اگلی آیت میں، کیا ان کے پاس علم غیب ہے تو یہ فیصلے لکھتے ہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس علم غیب۔ اور ان کے پاس ان سب سوالوں کا نتیجہ جو قرآن دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مسلمین کو اور مجرمین کو ایک جیسا کر دے گا۔ ہرگز خداوند عالم ایسا نہیں کرے گا، بلکہ خود قرآن کے فیصلے کے مطابق انما تجزون ما کنتم تعملون، صرف اور صرف تمہیں اس کی جزا ملے گی جو عمل تم نے انجام دیا ہوگا۔ تمہارے اعمال کا نتیجہ قیامت کے دن تمہیں نظر آئے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ ہمارے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی پیغام ان آیات سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ ان کا ڈائریکٹ خطاب مکہ کے قریش اور وہ مشرکین ہیں اور ان کے غلط نظریات کو رد کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس کی آیات قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور اگر کسی پچھلی قوم کی کسی بات کو غلط اور ان کی گمراہی کہا جا رہا ہے، تو اگر وہی بات آج بھی ہمارے اندر، خود مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے ایسا کوئی نظریہ، تو وہ بھی اسی طرح گمراہی ہے کہ جس طرح اس وقت یہ نظریہ گمراہی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ لوگوں کو کوئی کام کرنے پر اسے گناہ اور گمراہی کہا جائے، لیکن وہی کام اگر کوئی اور قوم کرے تو اس کو گناہ نہ کہا جائے۔ تو لہٰذا ان آیات میں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہرگز انسان یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہوں، اللہ کے احکام کے خلاف بھی چلتا رہوں، اور قیامت کے دن اس درجے کی توقع رکھوں، اس جنت کی توقع رکھوں کہ جو اللہ نے پرہیزگاروں اور اپنے اطاعت گزاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔